वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। वुमेन्स डे पे हमारा स्पेशल प्रोग्राम है। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट इशूज हम डिस्कस कर रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात कर रहे हैं, किस तरह इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर उस्मा नाज साहब, आई कम टू यू नाउ। मुझे बताइए, यकीनन हमारे दीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत सारी ऐसी खवातीन रोल मॉडल्स दी हुई हैं तो तमाम औरतों के लिए बेहतरीन रहनुमाई करती हैं। आप कुछ हमें बताना चाह रही थी अम्मा जान फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में, खातून जन्नत के I'm, बारे में। I'm, मैं इस बारे में थैंक यू तलहा यही बात करना चाह रही थी कि हज़रत खदीजा, हज़रत फातिमा और सो ऑन, अगर हम अपने खुलफा और उसके बाद ओटोमन एम्पायर तक मुस्लिम हिस्ट्री देखें तो हमें बहुत सारी ऐसी पावरफुल फीमेल्स मिलती हैं जिन्होंने प्रॉपर अमूरे हुकूमत में, अमूरे सल्तनत में प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड की हर मौका पर। तो इसलिए हमारी हिस्ट्री इनसे भरी पड़ी है। जहां तक मैं पैनलिस्ट का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे इस पॉइंट को सपोर्ट किया कि हमें एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील देना होगा और उसका स्टार्टअप जो है वो फैमिली, क्योंकि बेसिक यूनिट हमारा फैमिली है यहाँ पे। मतलब इंडिविजुअल देन ऑर्गेनाइजेशंस देन वो नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल, हमारे कंसेप्ट इसी तरह से प्रिवेल करते हैं ना। तो एक्चुअली फैमिली इज द यूनिट जहां से हमें ये चीजें सपोर्ट करनी होगी। जेंडर इक्वालिटी का जहां तक है, ये जो यूनिसेफ का मोटो जो लिया है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, तो एक्चुअली इट इज अबाउट जेंडर टेक टूल किट बिल्डिंग डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर, विद एंड बाय गर्ल्स। मैं जेंडर इक्वालिटी के कंसेप्ट ऐसे नहीं लेती कि दोनों को काम करने के मौके मुयसर हों दोनों। मैं इसको ऐसे लेती हूँ, दे शुड बी सपोर्टिव फॉर ईच अदर, उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए इस कंसेप्ट के साथ कि टुगेदर वी ग्रो। बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ कि टुगेदर वी ग्रो। ऐसा नहीं है कि हम फीमेल को ये चाहते हैं कि जी हमें कोई इस तरह की इंपावरमेंट चाहिए कि जहाँ पे मेल उस सोसाइटी में मौजूद ना हो। हम इस इंपावरमेंट का मतलब हरगिज ये नहीं है। आने वाले टाइम को फारसी करते हुए जिन नेशंस का हम यहाँ जिक्र करते हैं कि जी वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या उन्होंने तरक्की की है, हमारे पास एक बहुत ही रीसेंट लिविंग एग्जांपल है बांग्लादेश की। उन्होंने अपनी तमाम इंडस्ट्री में फीमेल को इनकॉर्पोरेट करके अपनी जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान से कहीं ऊपर ले गए। मतलब उनकी जितनी भी ये थ्रेड की, उसके बाद गारमेंट्स की उनकी कंपनीज हैं, वो सारी की सारी फीमेल ओरिएंटेड हैं, लेबर है, एग्जेक्टिव के डेजिग्नेशंस पे भी हैं इसी तरह। तो फीमेल्स एक मुफीद और लाजमी पार्ट हैं सोसाइटी का। उनको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए कि जब दिल चाहा उनसे काम ले लेंगे, जब जरूरत पड़ी घर को सपोर्ट करने की तो ठीक है वो कुछ काम कर ले। आल दो हमारा मजहब और हमारी सोसाइटी उसके लिए कुछ ऐसी ड्यूटीज या कुछ ऐसे रोल्स रख दिए गए हैं जो सिर्फ औरत को ही परफॉर्म करने हैं, लेकिन विद दैट हम सब भी सोसाइटी में और बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है। अच्छा, अब फर्क कहाँ आता है कहाँ इसकी आता मैं है? एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, बता देती हूँ। जब ओके। हम एकेडमिशियन, जब हम बीएस, एमफिल, इवन पीएचडी की क्लासेस को टीच कर रहे होते हैं, जो गर्ल्स हैं वो रेशो में भी बॉयज से ज्यादा हैं इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज में सिचुएशन है, और मेरा ख्याल है ये एवरीवेयर, इवन कराची में भी ऐसा ही होगा। अच्छा, वो किस लिए है कि लड़कियां लापरवाह नहीं है, वो पढ़ती अच्छा है, वो ग्रेड्स के हिसाब से मेरिट के ऊपर भी आती हैं और एडमिशंस भी उनके अच्छे होते हैं। जब हम क्लासेस में देखते हैं तो वो ग्रेड्स भी उनके अच्छे होते हैं और वो मार्क्स भी लड़कों से ज्यादा लेते हैं। उन मार्क्स और ग्रेड्स पे उनकी डिग्री जो है अच्छे ग्रेड की होती है, उस पे उन्हें मार्केट में जॉब्स भी अच्छी ऑफर होती है। अच्छा, जब उनको जॉब्स अच्छी ऑफर होती हैं और वही लड़के जो हैं उनके साथ कहीं इर्द गिर्द किसी कॉल सेंटर में कहीं छोटी मोटी जॉब कर रहे होते हैं, ड्यू टू दैट ग्रेडिंग डिफरेंस, ड्यू जी। टू दैट कंपिटेंसी डिफरेंस, जी। इट इज अबाउट कॉम्पिटेंसी। तो वो जब वहां पे फर्क आता है और फिर मतलब हमारा वो कंसेप्ट है उसको भी एक पूरी तरह एवेल्युएट करने और समझने की जरूरत है राइट। कि मर्द जो है वो औरतों के मास्टर मुकर्रर किए गए हैं, फिर घर आके वो उनसे कहें कि हमें तुम्हारा मास्टर मुकर्रर किया गया, तो बाबा ये नहीं होता। अब क्या है कि वो उस जेंडर इक्वलिटी के दे शुड बी सपोर्टिव ईच अदर, अग्रीड, और कोई ऐसे किसी का मास्टर मुआशरे नहीं है। की तश्कील में एक मदद करें जो कि खूबसूरत और हेल्दी मुआशरा हो। उस तरह की चीजों को कि औरत के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन है,
ایون کہ مطلب میں سوسائٹی میں دیکھتی ہوں کہ مطلب ریسٹرکشن ہے کچھ فیملیز میں، نہیں گاڑیاں نہیں چلائیں گی. بھی کیا ہوگا اس سے؟ وہ اگر رکشے ٹیکسی میں جا رہی ہیں دیٹ از ایکسیپٹیبل، مطلب ریئلی امیزنگ تھنگس. لیکن اب گاڑی نہ پاکستان میں آپ کو چلاتے، لڑکیاں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کچھ کچھ نظر آ جاتی ہیں بڑے شہروں میں. اللہ کا شکر ہے اتنی تبدیلی تو آئی ہے ڈاکٹر صاحبہ. کچھ ہاں کچھ کچھ آئی سم تھنگ ایگری، از بیٹر دین کچھ نتھنگ. میں شامل یس گفتگو یس کرنا چاہوں گا. میں جوائن کیا ہے انزا ثاقب نے جو کہ شیور. ایسوسیٹ مینیجر ہیں ایکسپینشن موٹیو، ایک کمپنی ہے جو نیسڈیک میں لسٹڈ ہے. انزا تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. یو رائٹ ناؤ ان اسلام آباد. انزا یہ بتائیے آپ کی جو کمپنی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی سے بہت جڑی ہوئی ہے اور پوری دنیا جانتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ خورشید صاحبہ تھی، انہوں نے بھی یہی ڈسکشن کی تھی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس از گونا ٹیک اوور دا ورلڈ. ان امپلائمنٹ ہوگی، روبوٹ سارا کام کریں گے. اور جو اس وقت بات یونیسیف کے اس ایجنڈا میں بھی ہے دا جینڈر ٹیک ٹول کٹ. یہ جینڈر ٹیک ٹول کٹ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا آپ کی نظر میں از اٹ ایکچولی گوئنگ ٹو ٹیک اوور؟ جی بالکل، میں وہاں سے بات کروں گی کہ لیٹس جسٹ بریک اٹ ڈاؤن. ہم بڑی سمپل بات کرتے ہیں جینڈر اور ٹیک. یہاں پہ کچھ چیزیں ہماری کلچرل ہیں، کچھ ریلیجس نارمس ہیں. فار ایگزامپل کافی زیادہ خواتین گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، یا کچھ عورتوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ لیٹ نائٹ ورکنگ آورس کریں. تو پوسٹ کووڈ ہم نے دو چیزوں کی بڑی رائز دیکھی ہے. ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی کی، تو ایون ود ان ساؤتھ ایشیا وہ بزنسز جو کہ ٹیک سیوی نہیں تھے یا جو کہ کنیکٹڈ نہیں تھے، دے ہیڈ ٹو اوور نائٹ بیکم کنیکٹڈ. تو اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دا فیوچر آف ورک وچ از رائٹ ناؤ، میں تو یہ کہوں گی دا فیوچر از ہیئر اینڈ ناؤ ہیز چینجڈ کمپلیٹلی. تو جس طرح کے فلیکسی ورکنگ آورز ہیں، ریموٹ ورکنگ آورز ہیں، ریموٹ جابس ہیں، یہ کانسیپٹ جو ہیں فار ویمن ان ٹیک اٹس ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اگر آپ کے کوئی اس طرح کے سوسائٹل نارمز بھی ہیں، میں نے گلگت سے وہ بچیاں دیکھی ہیں بیکاز آئی ڈو اے لاٹ آف، آئی ہیو بین ایسوسیٹڈ ود ٹیک فار سم ٹائم ناؤ. گلگت میں بیٹھے ہوئے، گاؤں دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے وہ کاپی رائٹنگ بھی کر رہی ہیں. وہ یو کے، یو ایس، کینیڈا، مڈل ایسٹ ہر جگہ کے لیے گرافک ڈیزائننگ بھی کر رہی ہیں. اٹس اباؤٹ acquiring the skills because اگر آپ دیکھیں آپ more than 50% of your workforce آپ اس کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے. ہمارے ملک کی معیشت کی جو اس وقت حالت ہے، قائد اعظم نے تو پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اگر a nation cannot thrive جب تک آپ اپنی عورتوں کو امپاور نہیں کرتے. موونگ فارورڈ اور انزا، ضروری عورتوں کو کیسے امپاور کریں؟ واٹ ٹیک ٹول کٹ وڈ یو ریکمینڈ؟ کس طرح عورتیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنے آپ کو مزید پاورفل بنائیں؟ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں. سو جہاں اب ہم جی رہے چیٹ GPT-3 کے ایرا میں، رائٹ؟ تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ورکنگ ہارڈ بٹ ورکنگ اسمارٹ. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی ٹولز ہیں، چیٹ GPT ہے، copy.ai ہے، بہت سارے ایسے اور ٹولز اس ہیں، میں تو سارا کینوا کام ہے. روبوٹ کر کے دے رہے ہیں، آپ کچھ کر ہی نہیں رہے ہو. وہ تو بڑا آسان ہو گیا انزا. یہ بھی پاس یہی کر میں آپ کو لیتا بتانے ہے. لگی کہ ٹھیک ہے، ٹولز آپ کے لیے اور ٹیکنالوجی اسکلز آپ کے لیے ابھی بھی نیسسری ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی ہے کہ جو لیٹس سے جس نے 4 سال کی ڈگری نہیں پڑھی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، وہ بھی اب بڑے آسانی سے بہت سارے فری کورسز پڑھے ہوئے ہیں. دے کین لرن پروگرامنگ، دے کین لرن ڈیٹا سائنس. بہت زیادہ اسکوپ ہے ان چیزوں میں. ڈیٹا اینالیٹکس، بگ ڈیٹا از دا نیو تھنگ. اب وی نو لانگر، ہم جیسے کمپنیز میں ہم بغیر ڈیٹا اینالیٹکس کے ڈیسیژن میکنگ نہیں کرتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا امپلائی چرن بھی ریڈیوس ہوتا ہے. بزنسز ہیو بیکم مور پروفیٹیبل. تو ٹول کٹ کی اگر میں بات کروں، آل گرلز ناؤ اسپیشلی جو کہ ینگر لاٹ ہے، جو ینگ کریئر پروفیشنلز ہیں یا مڈ کریئر ہے، دے شوڈ ڈیفینیٹلی گیٹ انٹو سم کائنڈ آف پروگرامنگ، اے آئی، مشین لرننگ، بگ ڈیٹا. سارے کورسز آپ کے لیے ایزیلی اویلیبل ہیں آن لائن. اور اس میں کوئی، اب دیکھیں ہم جو پہلے آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے جو پروگرامنگ لینگویجز تھی، they were not like human languages. اب پائتھون آ گئی ہے. there are many numerous languages جو کہ resemble کرتی ہیں آپ کی human languages کو. سو اگر آپ ان چیزوں میں عبور حاصل کر لیتے ہیں، اٹس اے اسکل سیٹ. مجھ سے اب ہر کوئی کہتا ہے، بہت سارے لوگ، کہ جب سے چیٹ GPT-3 آیا ہے جی کانٹینٹ کریٹرز کی، کانٹینٹ مارکیٹرز کی تو جابس ہی چلی جا رہی ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. بیکاز جو دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک ٹول ہے. کیلکولیٹر میں بھی ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑتا تھا کہ واٹ اٹ از دیٹ وی وانٹ. ہمیں ٹولز یوز کرنے اپنے مطابق، اپنے زندگی میں سہولتیں بڑھانے کے لیے. The machines, the technology, AI is not here to replace people. ہاں وہ لوگ ضرور ریپلیس ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو کہ اپنے آپ کو اس ٹیکنالوجی کے جو اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ اسکل نہ کرے. تو بہت ضروری ہے. اور عورتوں کے لیے آئی تھنک دس از اے گولڈن چانس
girls and women, especially from South Asian culture, especially from Pakistan. اب آپ دیکھیں اگر ہم فن ٹیک کی بات کرتے ہیں بڑی آسانی سے, اگر کوئی لیٹ سے ایک عورت ہے جو گھر میں کپڑے سی رہی ہے, اس کے لیے بھی وہ بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہے سبی میں, وہ بڑی آسانی سے آن لائن اسٹور 5 منٹ میں بنا سکتی ہے, اور وہ 5 منٹ میں اس کے پاس فن ٹیک ایزی پیسہ ہے, جیز کیش ہے, سادہ پے ہے, اس کے پاس پیمنٹس بھی آ سکتی ہیں, اس کو ڈلیوری میکینزمس بہتر ہو گئے. لیکن ہم انفارچونیٹلی ان ساری چیزوں کو بیکاز لیک آف اویئرنیس ہے, رائٹ. تو ہم ان چیزوں کو کیش ان نہیں کر پاتے. Anza, I'll come back to you. خورشید کوتوال صاحبہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو پہلے ہمیں کہہ رہی تھی کہ اے آئی بڑی خطرناک چیز ہے, سب کی نوکریاں کھا جائے گی, ابھی وہ مسکرا رہی ہیں. کیوں مسکرا رہی ہیں آپ خورشید اچھا صاحبہ؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا ٹیک کی, تو ٹیک اسکولز اینڈ کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں پڑھانا جسٹ ناٹ ایز اے سبجیکٹ, بٹ اس کو واقعی میں پراپرلی استعمال کرنا. ابھی جس طرح سے انزا نے کہا کہ ڈیٹا انالیٹکس وغیرہ کتنا ضروری ہے, آپ کو اگر ڈیسیشن میکنگ کرنا ہے تو اس کو سائنٹیفکلی کرنا, یہ نہیں کہ گٹ فیل, ہاں شاید یہ میرا ایسا کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہاں, یہ زمانہ اب نہیں ہے. جب آپ کے پاس ڈیٹا اتنا پڑا ہوا ہے تو اب آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھ سکتے ہیں. اور ہم نے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں یہ کیا ہے کہ اب اگر آپ سی اے کرنا چاہ رہے ہیں تو ون آف دا سبجیکٹس از آلسو ڈیٹا انالیٹکس اور فن ٹیک کر کے. اور ہمارے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں یعنی جو پاس کر چکے ہیں ان کے لیے بھی ہم اس قسم کے فرام دا ڈیجیٹل بورڈ ٹریننگز کرتے ہیں آن ڈیٹا انالیٹکس, تاکہ وہ پائتھون بھی سیکھے, کیونکہ یو نو دیٹ ریئلی ہیلپس دا فائنانس پروفیشنلس, پاور بی آئی سیکھے, ایڈوانسڈ ایکسل سیکھے کر کے, یو نو. تو یہ چیزیں شروع سے جو اب آلریڈی پاس کر چکے سسٹم میں ان کو کچھ اور طریقہ استعمال کرنے پڑے گا, لیکن ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں ریئلی ٹیکنالوجی کو ایمبیڈ کرنا ہوگا from an early age. اور جب ہم یہ کرتے آئیں گے تو مطلب یو نو یہ بڑا فرق آ جائے گا, مطلب یو نو دین پیپل ول جسٹ بی ویری ویری خورشید صاحبہ ٹیکنالوجیکل. میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ سے اس لیے اتفاق نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آج کل جو جنریشن ایکس ہے, پتہ نہیں جنریشن زی کوئی آ گئی ہے, ہر سال کے بعد نئی جنریشن آ جاتی ہے, جنریشن زی آ گئی ہے. یہ تو ٹیکنالوجی کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے سمجھیے کہ بس پیر جہاں چلانا شروع کیے ہیں وہیں اس نے اسکرین چلانا بھی شروع کر دیا ہے. ڈاکٹر نصرت, اچھا میں کچھ چیزیں جب میں سن رہی تھی تو میرے پاس کچھ اسٹوریز آمد ہو رہی تھی, ڈیولپ ہو رہی جی. تھی. دیکھیے کووڈ بیسیکلی چینج ہے. آج سے کوئی 1960s میں جب پہلی دفعہ فاسل فیول کو مشین میں یوز کیا تو ایک ڈفرینٹ ڈائنامکس آف دس گلوب بن گیا. وہ انڈسٹریل ریولیوشن آیا اور ہم سب جو تھے وہ راجہ مہاراجاؤں والی زندگی ہم نے گزارنی شروع کی. میری اپنی رائے ہے کہ جو کووڈ ہے نا یہ بیسیکلی اس دنیا کا نقشہ آنے والے 5-10 سالوں میں ہوگا. ہو سکتا ہے ڈاکٹر فرا ایز اے ڈیزیز دیکھتی ہوں, میں اس کو ایز اے ٹیکنالوجیکل چینج مانتی ہوں. آپ دیکھیں اس کووڈ میں ہوا کیا, وی جسٹ ویری کیئرفلی اگر ہم اس کو ریڈ کرنے جائیں, ایک گھر میں جو عورت بیٹھتی تھی جس کا کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا, اس نے ٹیکنالوجی سیکھی. بالکل. اسکول کی جو ہمارے پبلک سیکٹر اسکولس ہیں جس میں ٹیکنالوجی کا ٹی وی نہیں بتا کسی کو, ان کو آن لائن کلاسز پڑھانی پڑی, انہوں نے سیکھا, انہوں نے پڑھایا. سملرلی جو اسٹوڈنٹس تھے دے جسٹ ورک فرام لنکیج, اور پھر ایک گلوبل کنیکٹیوٹی شروع ہوئی. وہ سیمینارز میٹنگ جس میں ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے تھے اور ہمیں بعض دفعہ وہ ایکسیس بھی نہیں ہوتے تھے, یہ ایگری کریں گے, ہم نے آن لائن بیٹھ کے سو ایکسائٹیڈ, وی کنیکٹڈ اراؤنڈ دا گلوب. واٹ از دس؟ For me, this is a training for upcoming era. دنیا نے اگر ہم بہت کیئرفلی دیکھیں ترقی کی کیسے, پہلے فاسل فیول واز دا کی, جسے کہتے ہیں نا گیم چینجر. اب ٹیکنالوجی از اے گیم چینجر. ہمیں کرنا کیا ہے اور دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں, اے پارٹ آف دیٹ میل اینڈ فیمیل. اب دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, ٹیک جسے کہتے ہیں. آپ چاہے اس کو آرٹیفیشیل کے نام پہ کہیں, مشین لرننگ کہیں, ڈیٹا انالیٹکس, یو نیم اٹ, دیر آر مشینس آتے ہیں.
मशीन कैन नॉट बी रिप्लेस ह्यूमन, दिस इज़ फंडामेंटल. जो मशीन्स की चीज़ें बनाएगा वो, अब जॉब एंड सर्विसेज चेंज हो रही है, रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, डायनामिक्स चेंज हो रही है. दुनिया में और ख़ास तौर पर चाइनीज़ में मैं लोगों को जानती हूँ, वो स्कूल में पाइथन मशीन लर्निंग बच्चों को सिखा रहे हैं, 4th क्लास के बच्चों को. हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं है. जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं थोड़ा छोटा मेंटोरिंग का काम कर रही है, और हम उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो आने वाला एरा है, अगर हमारी ख़वातीन उसके साथ कनेक्ट नहीं हुई. आज का जो पैनल डिज़ाइन है, देखें खुर्शीद बेसिकली इज़ टॉकिंग अबाउट मे बी फाइनेंस की बात कर रही है, मे बी एक सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रही है, फरा एक मेडिकल डायनामिक्स की बात कर रही है, पैथोलॉजिकल लेबॉरेटरीज, डायग्नोसिस. फिर इसी तरह जो हंस हैं वो एक डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और उज़मा आपको एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही है. दैट मीन्स यहाँ हम बैठ के ये बात करना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कैसे किया जाए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. आने वाले वक्तों में कौन से ऐसे कोर्सेज होने चाहिए, मेंटोरिंग होना चाहिए. मैंने कहीं किसी फोरम पे ये कहा कि हम ख़वातीन को अभी भी, जो हमारी NGOs हैं, अगर उनसे बात करें कि ख़वातीन को, तो वो कहते हैं कि जी एक उनको ब्यूटी पार्लर खुलवा दो, 2 मशीनें दे दो, या उनको कोई सिलाई कढ़ाई, या उनको डब्बे वाली खातून बना लो. तो मैंने अभी, मेरी बहुत डिटेल किसी से बात हुई थी, क्योंकि मैं एक इंक्यूबेशन और एक टेक्नोलॉजिकल पार्क एक है, उसके साथ मैं कनेक्ट होना चाह रही हूँ. तो मैंने उनको कहा कि काइंडली जब आप मेरे साथ टेक्नोलॉजी और वुमेन की ट्रेनिंग की बात करें तो इनकी बातें आप करें, बट मैं शायद इसमें इतनी इन्वॉल्व नहीं हूँ. मैं पर्सनली एज इन माय पर्सनल कैपेसिटी, और ये सारे करना चाहेंगे कि इस वक्त का जो एरा है, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, वहाँ वुमेन इन्वॉल्व हो, चाहे आपकी घर की कामवाली हो, कोई ख़वातीन हो, उन सबको टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेंड होना चाहिए. तो मुझे किसी इंटरनेशनल कंसल्टेंट ना बड़ी नाराज़गी से मुझे कहती हैं आप ये चाहती हैं हम मास्टर के कोर्सेज घर बैठी खातून को सिखाएं दही इलाके की. मैंने कहा सो हु टॉट अस दिस मोबाइल, दिस इज अगेन अ मशीन लर्निंग. किसने सिखाया? एक्चुअली मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी डॉक्टर नज़रत, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया. देखिए, बिकॉज डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल बदल गए. एग्जैक्टली. पोस्ट कोविड हम लोगों को, आई थिंक वो रीसेट का बटन दबाते हैं ना, वो डॉक्टर फरा, आई एम सॉरी, मुझे कहा जा रहा है आपको इंटरप्ट करने के लिए. ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक से वापस आके आपसे यही पोस्ट कोविड वाले सिनेरियो की बात करेंगे. ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान. वुमेन्स डे स्पेशल हमारा एपिसोड है, और यकीनन बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है. टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात हो रही है, किस तरीके से अपनी औरतों को ज्यादा एम्पावर कर सकते हैं, किस तरीके से उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं. जेंडर इक्वालिटी बहुत जरूरी है. दुनिया भर में तब्दीली आ गई है, हमें भी तब्दील होना होगा. डॉक्टर फरा, यू वर सेइंग समथिंग अबाउट द पोस्ट कोविड सिनेरियो. जी बिल्कुल, मैं कह रही थी पोस्ट कोविड हम लोग ने सबने रीसेट किया, और इसमें अब जो डायनामिक्स हो गई है वर्ल्ड की, वो स्किल बेस्ड लर्निंग की है. अब लंबे लंबे प्रोग्राम्स करना, ये करना, क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाट इज़ हैपनिंग कि मास्टर्स की फीमेल्स मेरे पास आती हैं, दोबारा उनको कोर्स करना होता है क्योंकि उनको स्किल्स नहीं आती होती. तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम. सी, तो यूनिवर्सिटी से निकल रही हैं और थ्योरेटिकल उनको आता है, और हैंड से उनको अपना माइक्रोबायोलॉजी की प्लेट्स तक नहीं लगानी आती. अब हमें स्कूल के टाइम से फीमेल्स एंड मेल्स बोथ, ज़ाहिर फीमेल्स भी एम्पावर होंगी इसमें, मेल्स, लेकिन टेक्नोलॉजी को स्कूल के करिकुलम से लेके चलना चाहिए. स्कूल के करिकुलम से सिखाते हुए, क्योंकि अब फ़ोन्स वगैरह तो आते हैं यूज़ करने, लेकिन दुनिया कहाँ जा रही है. मेरे बच्चे वहाँ बाहर जब पढ़ रहे थे तो उनको स्टेम या स्टीम करिकुलम में डाला होता है. इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ की उनको ज़ीरो से सिखाई जाती है, किंडरगार्टन से. तो ये हमारे करिकुलम की रिवैम्पिंग की ज़रूरत है. इसके अलावा स्कूल्स का बड़ा रोल है बच्चों को इनकरेज करने में कि भाई, और फीमेल्स को भी इनकरेज करने में कि भाई दे आर इक्वल टू द बॉयज़, दे शुड प्ले ऑल गेम्स. ये नहीं कि बॉयज़ का सॉकर है तो फीमेल बैले कर रही है.
اور رہی بات ٹیکنالوجی کی, تو ٹیکنالوجی از ناٹ اونلی فار بوائز, از فار گرلز آلسو. یعنی آپ اسی بات سے کنیکٹ کریے جو ڈاکٹر نصرت نے کہ کلاس 4th میں چائنا میں پائتھون لینگویج پڑھائی بالکل, جاتی تو ہے. یہ شروع سے ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اور جب یہ جیسے جیسے چلتے رہیں گے تو وی ول بی کریٹنگ اے جنریشن آف ایکوالٹی آف, کیونکہ شروع سے جب ساتھ لیں گے اور ساتھ, اب میں آئی اسٹڈی ان کانوینٹ, تو میں تو آل گرلز اسکول میں گئی تھی, سختی بھی بہت تھی وہاں. سختی بھی بہت تھی, لیکن یہ میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ فیمیلز میں بھی بہت کمپٹیشن ہوتا ہے اور فیمیلز بھی آگے بڑھنے کی وہ کوشش. لیکن کتنی فیمیلز ہماری کانوینٹ کی گئی ہوئی, زیادہ تر تو دے آر ایٹ گڈ پوزیشنز, لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو ہاؤس وائف بھی ہیں. لیکن اب وہ کانوینٹ کی ایجوکیشن اب ریویمپ ہونی چاہیے, ٹیکنالوجی بھی اس میں لے کے آنا چاہیے, چاہے کہ فیمیل اسکول اور مینڈیٹوری کورسز ہونے. جلدی سے ایڈ کر لیں ڈاکٹر میں نصرت. چھوٹا سا دیکھیں, ہمیں بیسیکلی اے پارٹ آف دیٹ جینڈر بائس آبویسلی, کیونکہ ہم زیادہ ہیں, جو ہمارے جو سلیبس ہیں چاہے وہ اسکول کالج یونیورسٹیز نیڈ ٹو بی ریوائزڈ, اٹس نیڈ ٹو بی ریوائزڈ. ڈاکٹر عظمیٰ سے پوچھیں یہی سوال. ڈاکٹر عظمیٰ, آپ کی نظر میں, آپ بھی ماشاءاللہ پڑھاتی ہیں اتنے سارے بچوں کو, اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو, یہ سلیبس ٹیک اسکل سیٹ جو پائتھون لینگویج کا ذکر ڈاکٹر نصرت کر رہی تھی کہ چائنا میں کلاس 4 میں پڑھایا جا رہا ہے اور ہمارے یہاں یونیورسٹی میں بھی نہیں پڑھایا جا رہا ہے, ہمیں اپنا سلیبس اور اپنا کریکولم چینج کرنے کی کتنی ضرورت ہے ڈاکٹر عظمیٰ؟ تھینک یو طلحہ. آئی ٹوٹلی ایگری کہ ہمیں اپنی تمام چیزوں کو ٹیک بیسڈ لے کر جانا ہوگا, ادروائز ہم ایک ایسی جنریشن جو ہے وہ مارکیٹ کو دے رہے ہیں جس کے پاس نہ کوئی اسکل ہے. اچھا, پہلے ہمیشہ سے یہ بات کی جاتی تھی کہ کچھ لوگ تھریٹیکل ہوتے ہیں, کچھ پریکٹیشنر ہوتے ہیں, مین تھیری اور پریکٹس کا جو ڈفرنس ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اب دنیا جو ہے, مطلب آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار اتنی تیزی سے انڈسٹریلائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلی گئی, اور میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت نوع انسانی کے سب سے پیک کے ڈیجیٹل ٹائم سے گزر رہے ہیں. ان دی مطلب کمنگ ڈیز جو ہے ہم فارسی کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں انوویٹ ہونے والی ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی جنریشنز کو, اپنی فیمیلز کو, اپنی بچیوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا. اور آئی انڈورس کہ اسکول لیول سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوں, ارلی اس کی جو اس کے رائز اپ کے لیے ضروری ہوں وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوں. اور ہم یہ چیز سکھائیں بچوں کو کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ آئی فون ہے تو اس کا یوزج کیا ہے, کہ میں نے پب جی کھیلنی ہے یا میں نے اس پہ کچھ کریٹو کام کرنا ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہماری فیمیلز, ہماری بچیاں یا ہمارے اسکول لیول کی ایجوکیشن ایٹ لیسٹ یہ چیز گرو کر دے بچوں میں کہ اگر اس کے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ فون ہے تو اس کا یوز کیا ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ 1,00,000 2 لاکھ روپے کا فون اس کی گیم کھیلنے کے لیے, وہ کسی انوویٹو اور اچھے آئیڈیا اور کچھ اچھا کام کرنے کے لیے. اور اس کی ضرورت ہے کہ ہم اسکول سے لے کر چلیں اور اس کے بعد دین کالجز اور دین یونیورسٹیز جب ان چیزوں کو ریفائنمنٹ کے لیول پر لے کر جائیں تو ایک بڑی گرومڈ اپ پرسنالٹی جو ہے وہ سوسائٹی کو ملے گی جو کہ کنٹریبیوٹنگ ہوگی. رائٹ ڈاکٹر عظمیٰ. خورشید کوتوال صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی, میں یہ کہہ رہی تھی طلحہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو جین زی ہے وہ بہت تیز ہے, وہ ڈیجیٹلی ویری سیوی ہے, ان کو ٹیکنالوجی بڑی آتی ہے. تو اس میں ایکچولی لازمی کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہے یا استاد ہے نا, ان کو بھی ٹیکنالوجی آتی ہو. مثال کے طور پہ اب جیسے اسکولس وغیرہ میں کیا ہوتا تھا, بے شک کچھ اسکولس میں پڑھایا جاتا ہے ٹیکنالوجی ان دا ہائر کلاسز میں بھی 7-8 میں ایکسیٹرا, بٹ ٹیچر کو اتنا نہیں آتا تھا, بچے اس کو سکھاتے تھے یہ کر لو کر کے. اگر آپ کیمبرج کا سلیبس اٹھا کے دیکھیں, اور میں اپنے بیٹے سے کہتی تھی جب وہ کیمبرج پڑھتا تھا کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ او لیولس میں, میں کہتی تھی بیٹا تھوڑا پڑھ لو, کہتا نہیں ہمیں تو سب کچھ آتا ہے کر کے, بیکاز دا سلیبس واز ناٹ اپڈیٹڈ اور دے پیپل ہیو ناٹ اپڈیٹڈ, دا ایجوکیشن سسٹم اٹ سیلف is not so up to date. تو ہمیں اس بات کی ضرور خیال رکھنی ہے کہ جو ٹیچرز پڑھا رہے یا جو لوگ پڑھا رہے they themselves are knowledgeable کر کے. جب ان کو خود ٹیکنالوجی کو نالج نہیں ہے تو آگے کیا سکھائیں گے؟ انزا کو شامل کرتے ہیں. انزا, I'm going to throw a question to you. Please be patient. Be a little patient. انزا, یہ بتائیے, ماشاءاللہ سے آپ کے پاس بہت سارے اسکلز ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ ٹریننگ کی ہے تو مجھے معلوم ہے آپ کے پاس کک باکسنگ کی بھی اسکل ہے. تو مجھے یہ بتائیے ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ نے اپنے لائف میں کون سی اسکلز اپنائی ہیں, سیکھی ہیں, اور کون سی اسکل ایسی ضروری ہیں جو آج کل اسکولز میں سکھانی چاہیے؟ انزا
डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स, सेल्सफोर्स की सर्टिफिकेशन, उसके अलावा डेटा एनालिटिक्स, पावर बीआई, एक्सेल, बेसिक प्रोग्रामिंग, तो ये सारी चीज़ें दीज आर द स्किल्स जो मैंने असेस की. उसके ऊपर ग्राफिक डिज़ाइन एंड वीडियो एडिटिंग एज वेल, मुझे बड़ा शौक था. मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हम टेक की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वी नीड टू रीवैल्यूएट जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. हम अपने बयानिए को बदलने की हमें ज़रूरत है. बिकॉज देखें, अभी भी आप लोग, ये बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अगर हम ये ओ लेवल्स की दुनिया से निकल के और कैम्ब्रिज की दुनिया से निकल के देखें, क्योंकि मैं तो मदारिस वाले बच्चों के साथ भी काम करती हूँ, अभी तक वहाँ पे टेक्स्ट बुक्स के अंदर फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ाया जाता है. खुदारा फ्लॉपी डिस्क तो मैंने अपने बचपन में नहीं देखी. तो वो बच्चा जो जेन पैदा ही डिजिटल नेटिव है, सेल फोन के साथ पैदा हुआ है, तो ये आउटडेटेड जो बातें हैं. प्लस आपने एक बहुत, आपका मेजॉरिटी चंक है जो कि आपके रिलीजियस सेमिनरीज में पढ़ रहा है, जो कि पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहा है, जो कि टाट के स्कूलों में अभी भी पढ़ रहा है. उसके लिए आप क्या करेंगे? तो आपको वर्चुअल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें. हम पहले, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो पीटीवी पे अक्सर एक 1 or 2 आवर्स का एक सेशन आता था एनक वाला, जिनसे पहले जहाँ आपको साइंस के बारे में बताया जाता था, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता था. अगर आप यहाँ सोशल मीडिया का हमने जिक्र किया है, तो अभी भी हमारे यहाँ हमने बच्चियों को शादियों पे जी इंस्टाग्राम पे और फिल्टर्स के दौर पे तो लगा दिया, वहां पे एआई इस्तेमाल करें. बट क्यों नहीं हम उनको इस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आते? ये हम क्यों सवाल पूछते हैं लोगों से कि हम जज भी इसी बेसिस पे करते हैं कौन कैसा दिख रहा है, बट ये नहीं कि उसने क्या कंट्रीब्यूशन की है माशरे में. तो आई थिंक हमें भी अगर आप एक मीडिया की पोजीशन पे बैठे हैं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठे हैं, तो हमें बड़ा जरूरी है, ये हमारा जिम्मेदारी है, बीइंग पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट, कि हम दूसरों को एजुकेट करें, अवेयर करें और इस बयानिए को बदलें. अल्लाह करे ऐसा हो अंजा, क्योंकि इस बयानिए को बदलना डॉक्टर नुसरत बहुत बड़ा चैलेंज है. बिल्कुल आपने ठीक कहा. ये 70 इयर्स की स्ट्राव है. हम बजाय आगे जाने के, हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी, हम पीछे जा रहे हैं. देखिए, जिस तरह अंजा ने कहा, फराज, हम सब एक ही पेज पे हैं. हमें वर्ल्ड ट्रेंड देखते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है. हम टेक्नोलॉजी के साथ जो इस वक्त हम जो 4-5 डंडे से इनको बदल सकती हैं डॉक्टर नुसरत? नहीं, डंडे की देखिए जरूरत नहीं है इस वक्त. बातों से नहीं मानेंगे, डंडों से कुछ भी नहीं होता. बात यह है कि आप अब जैसे मोबाइल फ़ोन इस तेज़ी से फैला है कि जब मैं आज से 20-25 साल पहले बाहर कहीं गई तो मैंने पहली दफ़ा लोगों को बसों में, साइकिलों पे मोबाइल फ़ोन के साथ देखा, तो वो सो सरप्राइज कि अच्छा इतना कॉमनली यूज़ होता है. फिर विद इन फ्यू ईयर्स एक फ़कीर को जब मैंने मोबाइल फ़ोन देखा, मैं शॉक्ड हो गई. मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो आपको डंडा तो नहीं यूज़ हुआ, आपका मोबाइल फ़ोन, शायद कोई बंदा ऐसा हो जिसके पास ना हो. और अब तो स्मार्टफोन, मेरे पास एक कोई 10 साल पहले एक प्लम्बर आया था, आज की बात नहीं है. सबसे पहले उसने आके मुझसे कहा, मैडम ज़रा पासवर्ड तो बता दें. मैंने कहा तुम क्या करोगे? तो गाने सुनूंगा. दैट मीन्स टेक्नोलॉजी से हम कहीं कनेक्टेड हैं, हमें उसको यूज़ नहीं आता. हमारा काम क्या है? अभी जो आज हम बात कर रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ लुक फॉरवर्ड देखें. इस वक्त जो, जैसे हम अपनी अपनी फील्ड में, जैसे मैंने कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश करी हूँ, फरा ने ऑलरेडी, खुर्शद ने ऑलरेडी लिया, अंजे ने ऑलरेडी लिया हुआ है, उज़मा भी कर रही हैं. हम कलेक्टिवली कहीं सालों में काम कर रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं चेंज के साथ जुड़ने की. हम चेंज नहीं कर रहे, जो वर्ल्ड में चेंजेस आ रही है हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में. हमारा जो उस्ताद है उसको हमें ट्रेन करना है, हमें बच्चे ट्रेन नहीं करने हैं. हमें माइंड सेट चेंज करना है, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो, आपकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ जो हमारे यहाँ से ख़त्म हो गई, टेक्निकल एजुकेशन. हमारे यहाँ पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था. अब वो टेक्निकल एजुकेशन को हमें दोबारा रिवाइव करना चाहिए. कहीं ये टेक बेस्ड इंस्टीट्यूट बनने शुरू हो गए हैं, और मेरा ख्याल है उन इंस्टीट्यूट में ख़वातीन को ख़ास तौर से टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. इसमें मैं आर्ग्यूमेंट करूँगी कि माओ को एक्चुअली ट्रेन करना टेक्नोलॉजी में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो ही अपने बच्चों को इस तरफ ले जाएंगे. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ. जब मोबाइल फ़ोन्स नए आए थे, ओके, और हम इसको बड़ा एक एसेट समझते थे, महंगे भी होते थे, तो मेरी दोस्त थी, वो कहती थी क्या तो मैंने अपना महंगा सा फ़ोन अपने बच्चों को खेलने के लिए या इस्तेमाल करने के, वो तो तोड़ देंगे इसको. तो मेंटली साइकोलॉजी ये होती है कि नहीं, ये तो सब दूर रखना चाहिए, सिर्फ बड़े ही इसका इस्तेमाल करते हैं.
کہ 1-2 سال کا بچہ, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 2-3 سال کے بچے زیادہ بہتر چلا لیں گے باہر کے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے موبائل نا. فون بنسبت آپ کے. جو جین زی ہے اس نے تو اپنی آنکھیں کھولی ہے اس جنریشن میں. تو اگر والدین یا اسپیشلی دا مدرز ہو آر ایٹ ہوم ہو آر پولنگ دیم ایٹ دا بیک, they won't be able to appreciate جو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹس آ رہے ہیں. Your closing remarks, Dr. Farah. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آج ڈسکس ہوئے. جاتے جاتے آئی تھنک ایک ٹیکنالوجی کی میں بات کروں گی. ٹیکنالوجی بچوں کو یوز تو کرنی آتی ہے لیکن کنسٹرکٹیو چیزوں میں نہیں آتی. سو دے ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پل آؤٹ دا انفارمیشن اور لرن تھنگس. تو ان کی بھی گائیڈنس کیونکہ آپ بچے کو فون دیں, وہ ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام پہ سارا ٹائم نکال دے گا. واٹ از دا کنسٹرکٹیو تھنگ دیٹ دے ول ڈو؟ تو ہمیں آئی تھنک اسکولنگ سسٹم نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم وہ جنریشن ہے نہیں اور ہمارے بچے وہ جنریشن ہے, تو اسکول میں جو ٹیچرز ہیں دے ہیو ٹو بی ایکوپڈ. ان کو سکھانا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ آئی تھنک ہر بچے کو ٹیک ایجوکیشن فرام دا بگننگ کمپلسری ہے, اور اگر ہم نے نہیں کیا نا تو ہم وی ہیو لاسٹ دا ریس. میرا مشورہ رہے گا ڈاکٹر فرا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی ایجوکیشن کو عام کرنے کے لیے ویڈیوز بنائیں, یوٹیوب سوشل پلیٹ فارمس پہ ڈالیں اور سب کو بولیں گے جن سے فائدہ اٹھائیں. ڈاکٹر انہوں نے کیا کیا, باہر کے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہیں ہم سے زیادہ, انہوں نے گیمنگ شروع کی ہے. انہوں نے چھوٹے بچوں کو گیم ڈیولپمنٹ پہ لگایا. شوق ہی ان کو گیم کا گیم بنانا شروع کر دو. بجائے سے کہ وہ ٹک ٹاک پہ ڈالے, وہاں پہ انہوں نے گیمنگ شروع کی ہے. وہ ان سے پروگرامنگ کراتے ہیں, ان کو مشین لینگویج سکھاتے ہیں اور وہ گیم بناتے ہیں. ڈاکٹر عظمیٰ کے لاسٹ میں ورڈ لینا چاہوں گا. ڈاکٹر عظمیٰ, کس طرح ہم ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن میں انکارپوریٹ کریں کہ ہر کوئی ٹیک کو ایزیلی ایکسیس کر سکے, اس سے فائدہ اٹھا سکے؟ تھینک یو طلحہ. میں نے اس میں کچھ گورنمنٹ آف پنجاب کے اور ایون گورنمنٹ آف پاکستان کے بھی کچھ پروگرامز دیکھے ہیں جو کسی بھی ٹیک آئیڈیا کو لے کر اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہم ایکچولی ہم لوگ مطلب ایون امپاورمنٹ کی بات کرتے کرتے شفٹ ہو گئے ہیں اوور آل ایک جنریشن پہ, تو میں بھی اسی حوالے سے ایک تھوڑی بات کر لیتی ہوں. تو وہ کوئی بھی ٹیک آئیڈیا جو ہے اس کو لے کر فردر ہیلپ کرتے ہیں. اچھا, پہلا میرا اس میں ایک سجیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی ادھر بات کی گئی کہ مدرس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ان ٹیچرس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے جو اس جنریشن کو ٹرین کریں, جو اس جنریشن کے مینٹور یا ریسورس پرسن مقرر ہوئے ہیں. تو اس کے لیے گراس روٹ لیول پہ یا ایون سکولز میں کچھ انکیوبیشن سینٹر ہونے چاہیے جہاں پہ ان کو یہ مینٹورنگ پرووائڈ کی جائے. اٹ از فیکٹ کہ ہمارے تمام ٹیچرز ویل ورس نہیں ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ابھی جس طرح سے ڈاکٹر نصرت نے بات کی کہ ہم ان کا موبائل یوز کرنے سے پریشان ہیں. میں نے کسی کنٹری کا مسنگ دا کنٹری پچھلے دنوں پڑھا کہ وہاں بچوں کو موبائل کی عادت چھڑوانے کے لیے ریہیب سینٹر بنائے گئے. اچھا, اب ہم اپنی جنریشن کو اس پہ بھی نہیں لے جانا چاہتے کہ ہمیں کوئی ایسے کام کرنے پڑیں, لیکن ہمیں اگین بات وہی جو میں نے پہلے ایک کریکس میں کی ہے کہ ہمیں اس کا ایک پازیٹیو یوز جو ہے, جس طرح ابھی کہا کہ انہوں نے اس کو ٹک ٹاک اور ان چیزوں سے نکال کے کچھ ایسے سسٹمز, ایسی گیمز ڈیولپ کر دی جو کہ ان میں انوویشن کا باعث بنے. کریکٹ. تو سوسائٹی میں یہ ٹیک آئیڈیا جو ہے وہ انوویشن ایز ویل ایز ہماری ٹوگیدر وی گرو کا کنسپٹ, اور ایز ویل ایز جو میں نے کہا کہ جینڈر ایکوالٹی کا کنسپٹ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہاؤ وی سپورٹ ایچ ادر ایز بینگ اے میل ایز بینگ اے فیمیل. تو وہ اس کو ہمیں پروموٹ کرے یہ ٹیک آئیڈیا. رائٹ ڈاکٹر عظمیٰ, نہ کہ یہ ہو کہ اپنے اپنے کونے میں اپنا موبائل لے کر بیٹھے اور ٹیکنالوجی کا یوز ہو رہا ہے, یہ نہیں. کریکٹ. وقت کی کمی تھی, نہیں تو میں آپ سے اور گفتگو کرتا. انزا, یور لاسٹ ورڈز, آپ کیا کہیں گی آخر میں؟ میں صرف ایک شعر پڑھوں گی, دیٹس اٹ, اٹس گوئنگ ٹو بی ون لائنر. سنا تھا کہیں. سو دس از اے میسج فار آل دی یوتھ اینڈ آل دی ویمن دیٹ آر واچنگ. خواہشوں سے گرا نہیں کرتے پھل جھولی میں, خواہشوں سے گرا نہیں کرتے پھل جھولی میں. وقت کی شاخ کو میرے دوست خود ہی ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. اندھیروں کو سوری, کمپلیٹ دیٹ انزا. واز دیر اینی تھنگ ایلس؟ میں سمجھا ختم ہو گیا, آپ شعر, 2 شعر ہو گئے تھے. انشاءاللہ سب بہترین ہوگا. خود اعتمادی رکھیں. آمین. تھینک یو سو ویری مچ انزا ثاقب, ڈاکٹر عثمان ناز, خورشید کوتوال صاحبہ, فرا عیسیٰ زیدی صاحبہ اور ڈاکٹر نصرت روح روا ویک اپ پاکستان کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں ویورز آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہمیں
اپنے اپنے گھر سے کام شروع کرنا ہوگا, محنت شروع کرنی ہوگی, خاص طور پہ جینڈر ایکویلٹی کے حوالے سے, صنفی مساوات کے حوالے سے ہمیں ایکول رائٹس دینے ہوں گے ماں کو پرورش کرتے وقت. اور ٹیکنالوجی کا استعمال اب ناگزیر ہو چکا ہے. نو ون کین سروائیو وداؤٹ یوزنگ دس ٹیکنالوجی. ہمیں اے آئی پڑھنا ہوگا, ٹیکنالوجی کے دوسرے ٹولز پڑھنا ہوں گے. جیسے ڈاکٹر نصرت نے کہا, چائنا میں 4تھی کلاس میں پائتھون لینگویج پڑھائی جا رہی ہے, ہماری یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھائی جا رہی. یہ سوچنے کا وقت ہے. امید کرتا ہوں آج کے شو سے بہت سارے لوگ اپنی نیند سے اٹھ گئے ہوں گے. اسی لیے شو کا نام ہے ویک اپ پاکستان. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.